أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ ایک نئی صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ النجم۔ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ اس صورت کے اندر 62 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں، اور اس صورت کا نام جیسا کہ بیان کیا گیا کہ نجم، سورۃ النجم ہے۔ نجم کے معنی ستارے کے آتے ہیں۔ اس صورت کے اندر ستارے کا تذکرہ بطور خاص آیا ہے، ابتدائی کے اندر آیا ہے، جس بنیاد پر اس صورت کا نام سورۃ النجم رکھ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جس صورت کی تکمیل ہوئی اس کا نام سورۃ الطور تھا۔ اس کے آخر کے اندر بھی نجم کا تذکرہ ہوا تھا، بتایا گیا تھا کہ رات کے کچھ حصے میں بھی اس کی تسبیح بیان کی جائے، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے پیٹ پھیرنے لگے یعنی چھپنے لگے تو اس وقت بھی اللہ کی کیا کی جائے، تسبیح بیان کی جائے، جیسا کہ بیان کیا گیا تھا کہ بعض مفسرین نے اس سے فجر کی نماز کی سنت کے اندر 2 رکعت جو سنت ہے فجر کی، اس کو مراد لیا ہے۔ تو اس ختم ہوتے ہی ابتدا کے اندر ہی نجم کا تذکرہ آیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، جب وہ جانے لگے۔ اس سے قبل ہمیں اس بات کو سمجھنی چاہیے کہ یہ وہ مبارک صورت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع کے سامنے اس صورت کی تلاوت کی۔ اس مجمع کے اندر مسلمان بھی تھے اور نہ ماننے والے لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اس صورت کریمہ کی تلاوت کی، اور اس صورت کے اندر آیت سجدہ بھی آخر کے اندر جو ہے سجدہ ہے۔ جب آیت سجدہ کو اللہ کے رسول نے تلاوت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، اور جو ماننے والے لوگ تھے وہ بھی کیا ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نہ ماننے والے لوگ بھی کیا ہو گئے، اس وقت سجدے کے اندر گر گئے، سوائے ایک آدمی کے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اس ایک آدمی سے کون ہے اس نام کے اندر اختلاف ہے کہ یہ بھی ہے، بعض نے کہا یہ بھی ہے۔ تو سوائے ایک آدمی کے بہت سارے لوگ جو اس مجمع کے اندر نہ ماننے والے تھے وہ بھی کیا ہو گئے، سجدے کے اندر چلے گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جو آدمی سجدے میں نہیں گیا تھا، اس نے اکڑ کی وجہ سے اس نے جو ہے مٹی وہاں سے اٹھایا زمین سے اور اپنے سر پہ لگا لیا اور کہا کہ بس میں تو جھکوں گا نہیں، میرے لیے اتنا ہی کیا ہے، کافی ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ بھی ہے کہ وہ آدمی جس نے سجدے کے اندر نہیں گیا اور لوگوں کے ساتھ، وہ آدمی کفر کی حالت میں مرا ہے، وہ اس آدمی کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ وہ مبارک صورت ہے کہ جس کی تلاوت آپ نے مجمع عام میں کی، اور لوگ جو ہے اس کو سن کر جو ہے جہاں پر مسلمان بھی سجدے میں گر پڑے وہیں پر جو ہے نہ ماننے والے لوگ بھی کیا ہے، سجدے میں گر گئے تھے۔ اس صورت کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے قسم کھائی ہے۔ کس کی قسم کھائی؟ ستارے کی قسم کھائی۔ ستارہ مخلوق ہے، اور ستارے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ کیا ہے؟ خالق ہے۔ خالق اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، خالق اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق جو ہے
اور مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا، مخلوق کو چاہیے کہ وہ خالق کی قسم کھائے۔ کبھی بھی اگر بات کو پکی کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو اللہ کی قسم ہم کھا سکتے ہیں، اللہ کی قسم یا رب کعبے کے رب کی قسم، یہ بات بالکل سچی ہے، اس طریقے کی قسم کھا سکتے ہیں۔ باپ کی قسم، ماں کی قسم، نانی کی قسم، دادا کی قسم، اور جو ہے تیرے سر کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیری عمر کی قسم، یہ جو قسمیں جو ہے عام طور پر نوجوان لوگ کھاتے ہیں، عام طور پر جو لوگ کھاتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے انسان اگر کسی بات کو پکی کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو صرف کس کی قسم کھانی چاہیے؟ اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، اللہ کو کوئی اپنے کنٹرول میں نہیں لا سکتا کہ بھئی ہماری حکومت جو ہے اللہ کے اوپر چلتی ہے، اللہ ایسا کیوں کیا؟ بالکل نہیں۔ اللہ جو ہے اللہ کی حکومت سب پر چلے گی، لیکن اللہ کے اوپر کسی کی حکومت چلنے والی نہیں ہے۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے اس سے احتیاط برتی جائے۔ تو فرمایا گیا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ جانے لگے۔ ستارے کی قسم کھائی گئی، بعد میں بیان فرمایا گیا جواب قسم کے طور پر ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھٹکے ہیں اور نہ غلط راستے پر ہیں۔ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھٹکے ہیں اور نہ غلط راستے پر ہیں۔ ستارے کی قسم کھا کر جواب قسم کے طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ نہ وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہیں اور نہ وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت نے رسالت ان کو عطا فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تو نبی بننے کے بعد نبی کا جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ایمان کی دعوت دینا ہوتا ہے لوگوں کو، کہ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی جائے؟ جو بے ایمان ہے، ایمان کے اندر نہیں ہے، اس کو ایمان کی دعوت دی جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگوں کہہ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مکے کے سردار قسم کے لوگ کہنے لگے اور کافر اور مشرک لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو محمد کو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کس راستے کی دعوت دے رہا ہے، یہ کس بات کی دعوت دے رہا ہے، ہو نہ ہو یہ تو گمراہ ہو گیا۔ کیا کہنے لگے؟ یہ گمراہ ہو گیا، لات عزا منات جیسی ہستیاں جو تھیں ان کے راستوں کو اس نے چھوڑ دیا، بتوں کی پوجا، بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، محمد کو دیکھو کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور یہ کس چیز کی دعوت دے رہے؟ ہو نہ ہو یہ غلط راستہ ہے، یہ راستے سے بھٹک گئے ہیں، یہ راستے سے کیا ہو گئے ہیں؟ بھٹک گئے ہیں، طرح طرح کی جو ہے باتیں کرنے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ایسی ذات ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے کا جو دور ہے، اتنا نبوت ملنے سے پہلے کا دور جو ہے، جو لوگوں کے اندر گزارا، معاشرے کے اندر گزارا، لوگ ہمیشہ تعریف کرتے تھے، لوگ ہمیشہ آپ کو صادق کہتے تھے، لوگ ہمیشہ آپ کو امین کہتے تھے، یہاں تک کہ مشرکوں کے مال بطور امانت کے اللہ کے رسول کے پاس رکھا جاتا تھا کہ آپ کی جیسا کوئی امین امانت دار مکہ شہر میں نہیں ہے۔ لوگ امانتیں رکھواتے تھے، لیکن جہاں پر جو ہے نبوت کا اعلان کر دیا، جہاں پر جو ہے اللہ نے جو پیغام دے کر بھیجا اس کا اظہار کر دیا، تو لوگ جو ہے الزام کشی کرنے لگے، لوگ الزام لگانے لگے کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے۔ فرمایا گیا کہ ما ضل صاحبکم، صاحبکم کا لفظ استعمال فرمایا، صاحبکم کہ وہ تمہارے ساتھیوں میں سے ہیں، تمہارے لوگوں میں سے ہیں، یہ باہر سے اجنبی لوگ نہیں ہیں، یہ اجنبی آدمی نہیں ہے کہ جو باہر سے آیا، تمہارے معاشرے کے ہیں یہ صاحبکم۔ دوسرے مقام پر بھی فرمایا سورۃ تکویر میں، سورۃ تکویر کے اندر کہ وما صاحبکم بمجنون، لوگوں کہ جو ہے تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں۔ تو اسی کو فرمایا گیا کہ تمہارے ساتھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ راستہ بھٹک گیا ہے یا یہ غلط راستے پر چلا ہوا ہے،
بالکل ایسا نہیں ہے، غلط راستے پر تم ہو، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی دعوت دے رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جو اس نبی کے راستے پر چلے گا، جو اس نبی کے کہنے کے مطابق چلے گا، اس کے اوپر جو ہے آخرت کے اندر انعام کا، فضل کا، کرم کا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول کی صفائی کو بیان کر رہے ہیں اور اہل مکہ کو بطور خاص کر رہے ہیں کہ تمہارے جو یہ ساتھی ہیں یہ نہ راستہ بھٹکے ہیں اور نہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، بلکہ یہ بالکل علم والے ہیں، صحیح راستے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے علم نہیں ہے اور جو ہے بے سوچے سمجھے کس راستے پر چل پڑے ہوں، ایسا نہیں، بلکہ یہ صاحب علم ہے، یہ سیدھے راستے پر ہیں، بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ آگے بیان فرمایا وما ينطق عن الهوى، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو بھی گفتگو کرتے ہیں، جو بھی بیان کرتے ہیں، اگر جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام، اللہ کا قرآن جو ہے لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، اس کا جو اظہار کرتے ہیں یہ بھی اپنی خواہش سے اظہار نہیں کرتے۔ فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحی، وہ جو کہتے ہیں نہیں ہے وہ مگر وحی جو ان کی جانب کی گئی، جو ان کی جانب وحی کی گئی ہے اسی وحی کو جو ہے لوگوں کے سامنے کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو کافر لوگ جو ہے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو ہے محمد جو کلام سنا رہا ہے یہ اپنی خواہش سے سنا رہا ہے، یہ اپنی طرف سے سنا رہا ہے، یہ کسی سے بنا لیا ہے، بنا کر یا اپنے طور پر بنا لیا ہے، یہ ہمیں سنا رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جو تم کو سنایا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں سنا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع اس وحی کو کہتے ہیں جس کو قیام کی حالت کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، وحی مطلوع جس کی تلاوت نماز کے اندر کی جاتی ہے، قیام کی حالت میں کی جاتی ہے۔ وحی مطلوع وہ وحی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ پاک سے جو ہے کلام لے کر آتے تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، ان پر اتارتے تھے۔ تو وحی مطلوع جو ہے کلام بھی اللہ کا ہے اور جو ہے کلام بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، اللہ ہی کا ہے، تو وہ وحی مطلوع ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جو ہے وحی غیر مطلوع، وحی غیر مطلوع کا مطلب یہ ہے کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے نماز کے اندر، حدیث کی تلاوت نماز کے اندر نہیں کی جاتی ہے۔ اور حدیث کی تعریف کیا ہے کہ حدیث نبی کے قول، فعل اور تقریر کا نام حدیث ہے، نبی کے قول، فعل اور تقریر کا نام حدیث ہے۔ فرمایا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں حدیث کے طور پر بیان کیے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کیے، وہ بھی من جانب اللہ وحی ہوتا تھا۔ بعض حدیثیں وہ ہیں جنہیں حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ترجمہ اللہ کا ہو اور اس کا جو ہے الفاظ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے الفاظ کی تشریح اپنے الفاظ میں ادا کیے ہوں، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ ترجمہ اللہ کا ہے اور الفاظ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو جو ہے جو پیغام دیا گیا وہی مطلوع کے ذریعے بھی دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے حدیث کا بھی علم اللہ کی جانب سے ہوتا تھا۔ جو بھی باتیں جو ہے اللہ کے رسول بیان کرتے تھے گویا کہ اللہ تعالیٰ الہام کرتا تھا، پھر جو ہے اس کو بیان کرتے تھے۔ الہام کرنے کے اندر بعض باتیں وہ ہوتی تھی جس کے احکام بالکل واضح طور پر ہوتے تھے، اور بعض باتیں قاعدے کلیہ کے طور پر بیان کر دی جاتی تھی، اور اسی قاعدے کلیہ کے طور پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کے ذریعے جو ہے لوگوں کو جو ہے مسائل سمجھاتے تھے۔ تو نبی کے اجتہاد کے اندر قاعدے کلیہ کے ذریعے نبی اجتہاد کرتے تھے، نبی کے اجتہاد کے اندر اگر کبھی غلطی ہو جاتی تھی تو وحی کے ذریعے پھر اس کو سدھارا جاتا تھا کہ جو ہے آپ نے اپنے اجتہاد سے جو یہ کیا ہے، یہ غلط کیا ہے، صحیح یہ ہے، پھر بتلا دیا جاتا تھا۔ تو بہرحال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے سامنے جو باتیں کرتے تھے، جو سمجھاتے تھے، جو بتاتے تھے، جو دین کی باتیں، جو لاکھوں کے اندر احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ جو احادیث ہے یہ اللہ کے رسول نے اپنی خواہش سے کچھ بھی حدیث بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ کی طرف سے جو الہام ہوا اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے، بیان کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے اللہ کے رسول کی گفتگو کو لکھ لیتے تھے، اللہ کے رسول کی حدیث کو لکھ لیتے تھے تاکہ بعد میں کیا کریں، یاد کریں۔ قریشیوں نے کہا، بعض قریشیوں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو کہ ہر چیز کو، ہر گفتگو کو لکھ رہے ہو؟ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اور غصے کی حالت کی بات بھی تم لکھ لیتے ہو۔ تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ غصے کی حالت میں کبھی کبھی ادھر ادھر کبھی بول دیتے ہوں گے اللہ کے رسول، تم اس کو بھی لکھ لیتے ہو۔ تو جو ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے جب قریشیوں نے ایسا کہا کہ ہر بات کو کیوں لکھتے ہو، تو میں رک گیا، پھر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں گیا اور اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی کہتے ہیں، آپ کے پیارے منہ سے الفاظ، جو بھی الفاظ نکلتا ہے ہم اس کو تحریر کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں یاد کرنے کے لیے، لیکن بعض لوگ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں جو بھی بولتا ہوں وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، میں جو بھی کہتا ہوں وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، میں اپنی خواہش سے میں اپنے طور پر کچھ بھی بیان نہیں کرتا، تم جو ہے لکھتے رہو۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی خواہش سے کچھ بھی بیان نہیں کرتے۔ اسی لیے جو ہے حدیث وغیرہ لوگوں کے سامنے اگر ہم بیان کریں، قرآن کی تفسیر وغیرہ لوگوں کے سامنے ہم بیان کریں، تو قرآن کی تفسیر میں ہم اپنی رائے کا اظہار نہیں کریں گے کہ میری رائے ایسی ہے اس آیت کے تعلق سے، بلکہ جو ہے قرآن کی تفسیر کو حدیث کے ذریعے بیان کیا جائے گا کہ مفسرین نے حدیث کے ذریعے اس کی کیا تشریح بیان فرمائی ہے۔ اگر تفسیر بھی رائے کوئی کرے، اپنی رائے کا جو ہے قرآن کی ترجمے کے اندر، تفسیر کے اندر جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرے، تو اپنی رائے کا اظہار کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو بات اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی اس کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرنا کہ نبی نے یہ کہا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، حالانکہ اللہ کے نبی نے وہ نہیں کہا۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے، جو بات میں نے نہیں کہی اس بات کو میری جانب منسوب کرے، تو ایسے آدمی کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اس لیے جو ہے حدیث کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعی یہ حدیث ہے یا نہیں جس کو ہم اللہ کے رسول کی جانب کیا کر رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نہ قرآن کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات انہوں نے نہ کہی ہو ان کی جانب منسوب نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا اس کے بارے میں جو ہے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ تو جو ہے فرمایا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں یہ وحی ہوتی ہے جو ان کی جانب کیا ہے، کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ 4 آیتیں تھیں جن کی تفسیر جو ہے آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ جانے لگے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے اور نہ غلط راستے پر ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ تمہارا ساتھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہ وہی کہتے ہیں جو ان کی جانب وحی کی جاتی ہے، اسی چیز کو کیا کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر نجم کے اندر ایک تفسیر، نجم کے اندر کچھ کلام یہ ہے کہ نجم سے کیا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے نقل فرمایا ہے کہ نجم سے عام ستارہ مراد ہے، جو ستارے ہوتے ہیں نجم سے یہ مراد ہے۔ بعض مفسرین نے نجم کے تعلق سے نقل کیا ہے کہ نجم سے مراد یہاں پر وہ ستارہ ہے جسے سریہ کہا جاتا ہے۔ سریہ ستارہ مراد ہے جو 7 ستاروں کا مجموعہ ہے۔ سریہ جو ستارہ ہے وہ 7 ستاروں کا مجموعہ ہے، اور بعض نے کہا کہ زہرہ ستارہ مراد ہے۔ بہرحال ستارے کی جانب اس لیے نسبت کی، ستارے کی قسم اللہ رب العزت نے اس لیے کھائی ہے کہ ستارے کے ذریعے جو ہے لوگ جو ہے راستے کو تلاش کرتے تھے، راستے کو کیا کرتے تھے، تلاش کرتے تھے، اور اسی طریقے سے جو ہے ستارے کی روشنی کے ذریعے آدمی راستے کو کیا کرتے تھے، صحیح راستے کو پا لیتے تھے۔ اور فرمایا گیا کہ جس طریقے سے جو ہے ستارہ اپنی جگہ سے نکلتا ہے اور اپنی جگہ سے ایک صحیح انداز میں صحیح رخ پر جا کر جو ہے غروب ہوتا ہے، ویسے ہی جو ہے تمہارے محمد جو ہیں، تمہارے ساتھی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل صحیح ہیں، یہ بالکل حق پر ہیں، اور جو ہے تم ان کی بات مانو گے تو بالکل صحیح طریقے پر جو ہے منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ تو جو ہے ستارے کی قسم کھانے کی طرف مفسرین نے ان باتوں کی طرف بھی کیا کیا ہے، اشارہ کیا ہے۔ بس اللہ رب العزت
سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو ہے قرآن مجید سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کامل ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سچا نبی مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کے تعلق سے تفسیر بالرائے سے بھی حفاظت فرمائے، حدیث کے تعلق سے من گھڑت باتیں جو ہے جو نبی نے نہ کہی ہو نبی کی جانب منسوب کرنے سے اللہ تعالیٰ خود میری بھی اور ساری امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔